ناظرین، اس وقت ہم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مزار کے قریب موجود ہیں، اور یہ وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ آپ بہت زیادہ حسین و جمیل اور درمیانے قد والے دبلے پتلے بدن والے تھے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے۔ آپ کو جو ہے شکار کرنا بہت زیادہ پسند تھا۔ ایک دن آپ جب شکار کرنے سے واپس آئے تو آپ کو خبر ملی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں ابو جہل نے گستاخی کر دی ہے، تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں آپے سے باہر ہو گئے، اور آپ نے کمان ہاتھ میں لے کر حرم کعبہ کی طرف جا پہنچے اور ابو جہل کے سر پر ضرب لگائی، اور ضرب لگانے سے اس کا سر پھٹ گیا، خون بہنے لگا، اور کہا کہ میرے بھتیجا یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو دین ہے، حضرت حمزہ نے فرمایا کہ وہ میرا دین ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بہت زیادہ محبت فرمایا کرتے تھے، اور آپ فرماتے تھے کہ مجھے اپنے چچاؤں میں سب سے زیادہ پسند حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ایک صحابی رسول آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہا کہ ایک لڑکا پیدا ہوا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان کا کیا نام رکھوں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے اپنے چچاؤں میں سب سے زیادہ پسند جو ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، تو آپ ان کا نام حمزہ رکھ دیجئے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چچا سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ 15 شوال مکرم 3 ہجری اور غزوہ احد کے اندر جو ہے آپ نے نوش شہادت پایا، اور آپ نے 31 کفار کو واصل جہنم کر کے آپ نے نوش شہادت کا تاج اپنے سر پر سجایا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دشمنوں نے بے دردانہ جو ہے سزائے دی، آپ کے کان کو، آپ کے ناک کو جسم سے جدا کر دیا، اور آپ کے جسم کو، آپ کے پیٹ کو چاک کر دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ منظر دیکھا تو آپ کا دل جو ہے بھر گیا، اور آپ کی زبان رسالت سے یہ الفاظ جاری تھے کہ اے اللہ کے رسول کے چچا، اے اللہ اور رسول کے شیر، کہ آپ تو قرابہ داروں کا خیال کرتے تھے، آپ نیکی کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کرتے تھے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسی بہادری جو ہے ہماری اولاد کے اندر نسل در نسل میں جو ہے عطا فرمائے، اور ہمیں اس مقدس مقام کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔